آگے میں آپ کو ایک قصہ اپنا سناتا ہوں اخلاص کے تعلق سے. کئی دن سے ایک صاحب مجھے میسج کر رہے تھے کہ بار بار میسج کرتے تھے، ایک غیر مسلم یہیں سے ہریانہ سے، وہ بار بار مجھ کو میسج کرتے تھے. آج بھی انہوں نے میسج کیا کہ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. غالباً گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ان کے بار بار میسج آ رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ آج کے لائیو میں وہ موجود ہوں. تو اینی ویز میں ان کو جواب نہیں دے رہا تھا. آخر کار جب روزانہ ہر دوسرے دن ان کا اس طرح کا میسج آیا تو فائنلی میں نے ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی ہاں میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے لیے کچھ نہ کریں، آپ اپنے لیے کچھ کیجیے. آپ اگر اتنا ہی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ لیکچر سنے ہو سکتا ہے کہ کچھ اثر ہوا ہو، تو آپ اپنے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے نہیں. اپنے مالک کے لیے، اپنے خالق کے لیے کچھ کیجیے، اور وہ یہ کہ اپنے خالق پر ایمان لے آئیے، آپ اسلام قبول کر لیجیے. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اور آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو لانا ہے؟ 1000 کو لانا ہے، 10,000 کو لانا ہے؟ میں تو 50,000 لوگوں کو بھی لے آؤں گا، آپ مجھے نمبر بتائیے. تو میں نے ان سے کہا کہ نمبر ڈزنٹ میٹر، مجھے نمبر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میں فورس کنورژن کے اوپر بلیو کرتا ہوں، بلکہ اسلام اس چیز کو مسترد کر دیتا ہے. آپ اگر چاہیں اسلام قبول کرنا تو قرآن کا مطالعہ کر لیجیے. آپ اتنے دن سے رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے. پورا مطالعہ کرنے کے بعد جب آپ کو سیٹسفیکشن مل جائے تو آپ اسلام قبول کر لیجیے. اور اگر سیٹسفیکشن نہ ملے، کچھ آپ کو ڈاؤٹس ہوں، کچھ سوالات ہوں، تو میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو ان سوالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وہ کہنے لگے کہ دنیا میں کیا ملے گا؟ اسلام قبول کرنے پر دنیا میں کیا ملے گا؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملے گا، اور ایسی توقع آپ کو رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو 1 روپے کا، 1 دمڑی کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ نقصان ہی ہو جائے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو اسلام قبول کرے گا، جو ایمان لائے گا، اس کو ابدی خوشی یعنی ایٹرنل ہیپینس اس کو ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جو ہے ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد کبھی مرتی نہیں ہے. روح کا ٹرانسفر ضرور ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، روح نہیں مرتی ہے. جسم ملیامیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جسم دوبارہ اس روح کو دیا جاتا ہے. تو اس دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی جو ابدی زندگی ہے، دراصل وہیں پر یہ طے ہونا ہے کہ انسان کو جنت میں رہنا ہے کہ جہنم میں رہنا ہے، عذاب میں رہنا ہے، یا پھر نعمتوں میں. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر آپ ایمان لے آئیں تو اللہ کا یہ پرومس ہے، یہ اس کا وعدہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں لوگ بہت لالچی ہوتے ہیں، تو آپ کچھ طے کریں پیسے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی بات کیجیے، لوگوں کو چھوڑ دیجیے، آپ لالچی ہیں؟ تو کہنے لگے وہ صاحب کہ ہاں میں پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ اگر پیسے کے لیے ایمان لائیں تو ایسا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا آپ لوگوں کو چونکہ اس درس میں کچھ غیر مسلم بھی ماشاءاللہ پابندی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ بعد میں دیکھتے ہیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے اسلام کے بارے میں کہ یہ گویا کہ مشنری اسٹائل تبلیغ کا ایک دین ہے کہ جس میں لوگوں کو پیسے کا لالچ دے کر یا کسی چیز سے ڈرا کر یا دھمکی کے ذریعے یا تلوار کے ذریعے یا بندوق کی نوک پر اسلام قبول کرایا جاتا ہے. اب یہ میرے اور ایک دوسرے شخص کے درمیان ایک پرائیویٹ کانورسیشن ہے، آج ہی کا کانورسیشن ہے. اس کے فون پر نہیں ہے بلکہ ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں ہے. میرا ان سے جو کانورسیشن ہوا وہ فون پر نہیں ہے بلکہ اس کے اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں. ہماری پرسنل گفتگو چل رہی ہے، اور وہ آدمی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ریڈی ٹو ڈو واٹ ایور یو سے، کہ آپ جو بھی چاہیں میں اس وقت کرنے کو تیار ہوں، آپ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، آپ پیسے دیجئے، میں اسلام قبول کر لوں گا. تو چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام اس طرح کسی کے اوپر تھوپا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی آدمی پیسے کے لالچ میں اسلام قبول کر بھی لے تو اس کا اسلام اللہ کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں ہے. ہم اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں دیتے کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے، اس لیے نہیں دیتے کہ ایک مسلمان کا کوئی پرسنل بینیفٹ یا فائدہ ہو جائے، بلکہ ہم اسلام کی دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ خود اس کا اپنا فائدہ ہو، ہمارا یا کسی مسلمان کا ایک رتی کا فائدہ کسی دوسرے انسان کے غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے سے نہیں ہوتا، رتی کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے لوگوں کو یہ چیز اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت کیوں دیتے ہیں. ہم دعوت اس لیے دیتے ہیں چونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے. ہم دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے کاندھوں پر ایک بار ہے، ایک امانت ہے، اور وہ امانت اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر لا دی گئی ہے کہ یہ جو پیغام تمہارے پاس ہے قرآن کا، یہ جو خوبصورت پیغام ہے، تم اس کو اپنے سینے میں لیے ہوئے بغیر دوسرے کو دیے ہوئے مر مت جانا. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے، چونکہ اللہ صرف ہم سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے،
اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنی فری ول کے ذریعے اس اللہ پر، اس مالک پر اور خالق کے اوپر ایمان لائے۔ اس لیے اس نے ان لوگوں کو کہ جو پہلے سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں، ان کو یہ پابند بنایا کہ جو دولت تمہارے پاس ہے، جو خوبصورت پیغام تمہارے پاس ہے، جو قرآن تمہارے پاس ہے، وہ تم دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی بھی بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہیں۔ تو اس لیے اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس میں ہمارا رتی کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے ہاتھ پر 1,00,000 لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، آپ تاریخ میں آتا ہے اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو کیا خواجہ اجمیری کی جائیداد میں اضافہ ہو گیا؟ کیا وہ بادشاہ بن گئے؟ یا کوئی ان کو دنیاوی فائدہ ہوا؟ کوئی ان کو دنیاوی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں، جو لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام جنہوں نے قبول کیا، ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر، ان کی تعلیمات وہی اسلام کی تعلیمات تھیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر، ان کے طریقے سے متاثر ہو کر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، دراصل فائدہ ان کا ہوا۔ تو اس لیے اخلاص دراصل بنیاد ہے پیسے کے بلبوتے پر یا بندوق کی نوک پر یا تلوار کی دھار پر نہ تو کبھی مسلمانوں نے تبلیغ کی ہے، اور اگر کوئی شخص کبھی کسی وجہ سے کسی جاہل مسلمان کے فور دا سیک آف دی آرگومنٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی نہیں ہوا، لیکن اگر کبھی کوئی ایک واقعہ تاریخ میں کسی جاہل مسلمان کی وجہ سے ہوا بھی ہو اور سامنے والا ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ اور اس کا الٹا بھی، مثال کے طور پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جگہ پر مثلا ایک اکیلے مسلمان کو ایک موب گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو جے شری رام کے نعرے لگاؤ، یا یہ کہ مثلا الیاذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخی کرو۔ وہ آدمی اپنی جان بچانے کی وجہ سے جے شری رام کے نعرے لگا دیتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کی وجہ سے مثلا 2-4 کفریہ الفاظ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو کیا وہ محض زبانی کفریہ الفاظ کہنے کی وجہ سے اسلام سے نکل گیا؟ یہ جو موب اس کے ارد گرد کھڑا ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈنڈے کے بلبوتے پر ہم نے اس کمزور آدمی سے وہ الفاظ نکلوا دیے جو یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لہٰذا یہ دین اس کا ختم ہو گیا۔ اس کا دین تو اور مضبوط ہو گیا اس لیے کہ وہ دین کے اوپر چلا۔ دین میں حکم یہ ہے، قرآن میں حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہو تو تمہیں جان بچانا ضروری ہے۔ ایمان تو دل میں ہے، ایمان دل سے ہمارے سیکھ نہیں سکتے، ایمان زبان پر نہیں ہوتا ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے۔ یہی حال کفر کا ہے، کفر بھی دل میں ہوتا ہے، زبان پر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی ایسی سچویشن میں تو اس کو حکم ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی جان بچاؤ، جان بچانا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو اخلاص کی